وزیراعظم نے دہشت گردی کے خلاف آپریشن عزم استحکام کے آغاز کی منظوری دے دی۔ نیشنل ایکشن پلان ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا، ملک سے انتہا پسندی اور دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے گا۔ فوج کی تمام ضروریات پوری کریں گے۔ سیکیورٹی کی ذمہ داری صرف فوج پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ صوبائی حکومتیں سیکیورٹی کی ذمہ داری فوج پر ڈال کر بری و ذمہ نہیں ہو سکتی۔ سیکیورٹی کو ریاست کے صرف ایک ادارے پر چھوڑنا فاش غلطی ہے۔ نرم ریاست سرمایہ کاری کا اعتماد حاصل نہیں کر سکتی۔ پاکستان کے دشمنوں نے سوشل سپیس کو زہر آلود کر رکھا ہے۔ ایسے قوانین بنانے ہوں گے جو نفرت اور تقسیم کے بیانیے کو ختم کر سکیں۔ نیشنل ایکشن پلان ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں تمام سٹیک ہولڈرز نے آپریشن پر اتفاق کیا۔ فورم نے کہا، ملک سے انتہا پسندی اور دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے۔ انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ پاکستان کی جنگ ہے۔ قومی ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ کے مطابق دہشت گردوں کے لیے آپریشنل جگہ کو کم کرنے کی کوششیں تیز کی جائیں گی۔ کسی کو ریاست کی ریٹ چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ فورم نے چینی شہریوں کے لیے فول پروف سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے اقدامات کا بھی جائزہ لیا۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد متعلقہ محکموں کو SOPs جاری کیے گئے۔ چین کی طرف سے سیکیورٹی خدشات کا اظہار تشویشناک ہے۔ ملک کی سالمیت کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے، سی پیک پاکستان کے لیے اہم منصوبہ ہے۔ اپوزیشن لیڈر کی PTI ارکان قومی اسمبلی اور کارکنوں پر مقدمات درج کرنے کی مذمت۔ نیب کے 179 میگا کرپشن کیسز میں سے نصف بند کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ کہا، نیب قوانین میں آصف زرداری، نواز شریف، شہباز شریف کے لیے تبدیلیاں کی گئیں۔ حسن نواز، حسین نواز اور شرجیل میمن سمیت دیگر افراد کو ڈرائی کلین کیا گیا۔ سوات میں توہین مذہب واقعے کی تحقیقاتی رپورٹ کے مندرجات سامنے آ گئے۔ رپورٹ کے مطابق مقامی پولیس ملزم کو ہوٹل سے تھانے لے کر گئی۔ دوران حراست ملزم نے توہین مذہب سے انکار کیا۔ SHO نے کسی افسر سے رہنمائی حاصل کی اور نہ ملزم کو محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ پولیس نے دلیری سے ہجوم کو روکنے کی کوشش کی۔ پولیس اور ہجوم کے درمیان تصادم میں نقصان بھی ہوا۔ جھڑپ میں 11 افراد اور 5 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ پولیس اسٹیشن موبائل وین، 5 گاڑیاں اور 2 موٹر سائیکلیں جلائی گئیں۔ توہین مذہب کے الزام میں ایک شخص کے قتل اور پولیس اسٹیشن جلانے کے مقدمات درج کیے گئے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے سوات واقعہ قومی اسمبلی میں اٹھا دیا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی نے کہا، اس واقعے سے پوری دنیا میں جگہ سائی ہو رہی ہے۔ گلیوں میں ہونے والے انصاف کو روکنا ہوگا۔ دین کے نام کو استعمال کر کے آئین و قانون کو روندا جاتا ہے۔ سیالکوٹ، سرگودھا، جڑاوالا میں بھی افسوسناک واقعات ہوئے۔ نوٹس نہ لیا تو یہ انارکی ہمیں جلا دے گی۔ علماء کرام کا فرض ہے اس معاملے پر کردار ادا کریں۔ احسن اقبال نے ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کمیٹی بنانے کی تجویز بھی دے دی۔ جماعت اسلامی کا بھاری بجلی بلوں کے خلاف آج سے ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان نورا کشتی چل رہی ہے۔ لوگوں کے گھروں میں بجلی کے بل نہیں، بم آ رہے ہیں۔ ایک طرف لوڈ شیڈنگ ہے، دوسری طرف بجلی کے بھاری بل۔ قوم 2800 ارب روپے اس مد میں ادا کر رہی ہے جس کی بجلی نہیں بن رہی۔ کراچی کے علاقے بفر زون میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف علاقہ مکینوں کا احتجاج۔ مظاہرین نے اطراف کی سڑکوں کو ٹینکر لگا کر بند کیے رکھا۔ راستے بند ہونے سے ایمبولینسز بھی پھنسی رہیں۔ مظاہرین کا 16 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پر نوٹس لینے کا مطالبہ۔ پیر تک لوڈ شیڈنگ میں کمی نہ آنے پر بڑے پیمانے پر احتجاج کی وارننگ دے دی۔ PTI نے چیف الیکشن کمشنر سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کر دیا۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی زیر قیادت ارکان پارلیمنٹ اور پارٹی رہنماؤں کا احتجاجی مارچ۔ شرکاء نے PTI کے گرفتار رہنماؤں اور کارکنوں کی رہائی کے لیے نعرے بازی کی۔ PTI کی احتجاجی ریلی پارلیمنٹ ہاؤس سے الیکشن کمیشن تک نکالی گئی۔ اس موقع پر بیرسٹر گوہر نے کہا، انصاف دیر سے ملنا بھی ناانصافی ہے۔ ایوان میں ہماری آواز نہیں سنی جا رہی۔ گرفتاریاں انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ اسد کیسر بولے، حکومت زیادہ عرصہ چلتی دکھائی نہیں دے رہی۔ زرتاج گل نے کہا، گلا دبانے یا چادر چار دیواری پامال کرنے سے آواز نہیں دبے گی۔
नाजेबा अल्फाज पर सनाउल्लाह मस्ती खेल की बजट सेशन के लिए रुकनीत मुअत्तल। स्पीकर कौमी असम्बली ने खवातीन अरकान असम्बली का मुतालबा तस्लीम कर लिया। पीटीआई रुकन असम्बली ने ऐवान में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुतल्लिक नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। हुकूमती अरकान के शोर शराबे पर डिप्टी स्पीकर ने नाजेबा अल्फाज हज़फ करा दिए। सनाउल्लाह मस्ती खेल के नामुनासिब अल्फाज पर हुकूमती खवातीन अरकान ने स्पीकर दफ्तर में एहतजाज किया और सनाउल्लाह मस्ती खेल की पूरे बजट सेशन के लिए रुकनीत मुअत्तल करने का मुतालबा किया। ऐवान में सनाउल्लाह मस्ती की बजट सेशन के लिए मुअत्तली की करारदाद मंजूर कर ली गई। इलेक्शन कमीशन का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने के फैसले का दिफा। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। इलेक्शन कमीशन ने अपने जवाब में लिखा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आइन के मुताबिक गैर मुस्लिम उस जमात का मेंबर नहीं बन सकता। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों के लिए अहल नहीं। मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा कराने की आखिरी तारीख 24 जनवरी थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए कोई फहरिस्त जमा नहीं कराई। उम्मीदवार तहरीक इंसाफ नजरियाती के इंतखाबी निशान से खुद ही दस्तबरदार हो गए। इंतखाबी निशान से दस्तबरदारी के बाद उम्मीदवार आज़ाद करार पाए। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में फुल कोर्ट 24 जून को केस की समाअत करेगा। तर्जुमान पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से मोहम्मद जुबैर के इंटरव्यू पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। रऊफ हसन का कहना है साबिक नून लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने एतराफ़ किया पीटीआई हुकूमत गिराने के लिए कमर जावेद बाजवा ने राब्ता किया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी साजिश में शामिल थे। बानी पीटीआई की हुकूमत गिराकर मुजरिमों का टोला मुसल्लत किया गया। मोहम्मद जुबैर का बयान बानी पीटीआई के बयानिए के मुताबिक है। मोहम्मद जुबैर का बयान आइन की खिलाफ वर्जी का संगीन मामला है। मामले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में तालीम का शोबा ज़वाल पजीर क्यों है? 92 न्यूज़ के प्रोग्राम खबर क्या है ने बड़े सवाल से पर्दा उठा दिया। प्रोग्राम में सिंध में करप्शन की बहती गंगा को भी बेनकाब कर दिया। महकमा आबपाशी करप्शन का गढ़ बन गया। सूबे के तरक्याती फंड्स कहाँ जा रहे हैं? प्रोग्राम में हकाइक का जायजा लिया और फैसला आवाम पर छोड़ दिया। अवामी मसाइल से आगाही के लिए देखते रहें 92 न्यूज़, क्योंकि हमारा मिशन ही है आवाम को बाखबर रखना और बावसूख खबर देना। सांगड़ की जख्मी ऊँटनी का मालिक इंसाफ के लिए दर बदर हो गया। मुकामी पुलिस सोमर भनमंगी के थानों के चक्कर लगवाने लगी। ऊँटनी का मालिक थाने बयान रिकॉर्ड कराने पहुंचा तो पुलिस ने इनकार कर दिया। थाने में मौजूद अमले ने पुलिस पोस्ट वर्कशॉप जाने की हिदायत की। पुलिस पोस्ट इंचार्ज ने FIR बुक ना होने का बहाना बनाकर टाल दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पुलिस की ऊँटनी के मालिक का 161 का बयान रिकॉर्ड करने की हिदायत कर रखी है। खाना काबा के कलीद बरदार डॉक्टर शेख सालेह अलशेबी खाली के हकीकी से जा मिले। डॉक्टर शेख सालेह अलशेबी खाना काबा के 109वें कलीद बरदार थे। डॉक्टर सालेह अलशेबी मक्का मुकरमा में पैदा हुए। इस्लामी उलूम में डॉक्टरियत की डिग्री हासिल की। मजहब और तारीख पर कई किताबें लिखीं।